یاجوج ماجوج کا ذکر آپ سورہ کہف میں سن چکے ہیں. جب یہ زمین میں پھیلیں گے تو اللہ تعالیٰ جبریل امین علیہ السلام کو بھیجے گا، وہ کچھ چیزیں زمین سے اٹھا لیں گے. جب یاجوج ماجوج آئیں گے، پھیل جائیں گے، تو زمین سے کچھ چیزیں اٹھا لی جائیں گی. دھیان سے سنیں. کیا؟ سب سے پہلے قرآن. اس قرآن کو سجا کے رکھ دیا نا، پڑھتے نہیں ہو، یہ اٹھا لیا جائے گا. علم، نفع دینے والا علم، یہ جو کتابیں موجود ہیں جن سے دین سیکھ رہے ہو، یہ اصل علم اٹھا لیا جائے گا. تیسری چیز حجر اسود اٹھا لیا جائے گا. مقام ابراہیم، وہ پتھر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ، اٹھا لیا جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تابوت کی امانت، ذکر ہے نا قرآن میں تابوت کا، وہ اٹھا لیا جائے گا. اور یہ پانچوں نہریں جن کے نام میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان کو اللہ اٹھا لے گا. اللہ اس وقت سے پہلے ایمان کے ساتھ ہمیں لے جائے. ہم ایسا وقت دیکھنا نہیں چاہتے. دعا کیا کرو، یا اللہ جتنا عرصہ ہم زندہ رہیں ایمان سلامت رہے، دنیا سے جائیں تو ایمان ساتھ ہو، ورنہ سب بیکار. یہ جو اللہ فرما رہا ہے نا، ہم اس کے لے جانے پر قادر، تو اللہ لے جائے گا. جب یہ تمام اشیاء آسمان پر لے جائی جائیں گی تو زمین والے دین اور بھلائی سے محروم ہو جائیں گے، پھر ان کے لیے کوئی بھلائی نہیں رہے گی. قدر کرو، یہ نعمتیں ہیں. پتہ نہیں کن چیزوں سے تعلق جوڑا ہوا ہے، جو اصل چیزیں ان سے منہ موڑا ہوا ہے. غور کریں، ہوش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو قدردانی عطا فرمائے، بے قدری سے بچائے. میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ فرما رہا ہے کہ وہ لے جانے پر قادر ہے. اتنی بات سن کے مومن کو ہوش میں آنا چاہیے کہ میں ہوش کروں، میں کیوں غفلت میں ہوں، کیوں بے دھیانی میں ہوں، وقت کیوں ضائع کر رہا ہوں. سمجھدار وہی ہے جو وقت ضائع نہ کرے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اسی نے آسمان سے پانی اتارا ایک اندازے پر. مجھے لوگ ملتے رہتے ہیں، مکالمہ ہوتا رہتا، باتیں ہوتی رہتی ہیں. ایک صاحب کہنے لگے کہ بارش میں نہائیں تو جسم کو فائدہ ہوتا ہے، اور شاور جو آپ کے واش روم میں لگا ہوا ہے، اس میں جو آپ نے فوارہ لگایا ہوا ہے شاور، چونکہ اس سے پانی ایک ہی اسپیڈ سے اترتا ہے، اس سے نقصان ہوتا ہے. آپ کے سر میں بال سے باریک جو شریانے ہیں وہ کبھی کبھی اس سے خاموش ہو جاتی ہیں، بال گرنے لگ جاتے ہیں. لیکن اللہ کا جو اندازہ ہے جس سے بارش ہوتی ہے، اس سے نقصان نہیں ہے. اور یہ بارش کا پانی وہ ہے جس کو اللہ نے مبارک فرمایا. کیا فرمایا؟ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا. قرآن میں تو آسمان سے جو پانی اترا ہے وہ ہے مبارک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش ہوتی تھی تو وہ پانی لیتے تھے اپنے جسم پر کہ یہ رب کے پاس سے آ رہا ہے. ٹھنڈ اور سردی کے موسم میں یہ نہیں کہوں گا کہ جا کے آپ کھلے آسمان کے نیچے نہانے لگ جاؤ، لیکن بارش کے پانی سے فائدے ہیں. اس پانی کو جمع کیا کرو، وہ پیا کرو. کتنی بیماریوں کا علاج ہے. برتن رکھ دیا، جہاں کسی چیز سے ٹکرا کے نہیں، ڈائریکٹ پانی اس برتن میں جمع ہو، وہ پیا کرو. پیٹ کی کتنی بیماریوں کا وہ علاج ہے، کیونکہ اللہ کے پاس سے آیا. جس کو اللہ مبارک فرما رہا ہے اس میں برکت ہی برکت ہے. تو یہ ایک اندازے سے کہاں کتنی تیز اتارنا ہے، کہاں کم، یہ رب جانتا ہے. ہم اپنے حساب سے کہہ نہیں سکتے کہ جی یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے. یہ رب تعالیٰ کی عطا ہے. یہ کہاں ٹھوکا ٹھوکی ہو رہی ہے؟ کوئی پڑوس میں اگر سن رہا ہے میری آواز تو وہ بند کرے. میرے دوستوں اور بزرگوں توجہ فرمائیں.
اللہ تعالی پانی اتارتا ہے آسمان سے ایک اندازے پر، پھر اسے زمین میں ٹھہراتا ہے، اور قرآن میں فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا ہے۔ کس سے بنایا؟ اونچی ایک بار اور، اس پانی کو ہی پہچان لو، یہ ایک نعمت ہمارے سے ہٹ جائے تو ہم کیا ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جب اتارتا ہے، کوئی میٹر لگا ہوا ہے، اتنا تم نے پانی لیا ہے، اتنا بل پے کرو۔ یہ تو حکومت جو پائپ لائن بچھاتی ہے اس کا خرچہ لیتی ہے، بھلے دے نہ دے، وہ پائپ لائن بچھا دی ہے، اس کا خرچہ لینا ہے، پانی دے نہ دیں وہ اور بات ہے، لیکن اللہ دے رہا ہے۔ یہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے ہمیں اندازہ نہیں، اگر نہ ہو کتنی مشکل آ جائے۔ ایک زمانہ تھا لوگ بھر کے لاتے تھے مشکیزیں، ایک ایک بوند کی قدر تھی، اب ٹوٹیاں لگ گئی ہیں، کھولی ہوئی ہے، پرواہ نہیں ہے۔ نہانے کے لیے ایک بالٹی، زیادہ سے زیادہ 2 بالٹی، اب جناب وہ شاور کھلا ہوا ہے، صابن لگا رہے ہیں آپ، ایک طرف ہٹ کے پانی بہے جا رہا ہے، بہے جا رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ میں نے نل کھول دیا ہے، ہاتھ پہ صابن لگا رہا ہوں تو اتنی دیر بند کر دو، اجی دوبارہ کھولنا پڑے گا تو کیا چلا جائے گا؟ وہ جو پانی ضائع جا رہا ہے، اتنا جو ضائع کر رہے ہو، اس کا حساب کیسے دو گے؟ اور ہو سکتا ہے وہی پانی کی چند بوندیں کسی کی زندگی کا مسئلہ ہو، تو یہ احساس مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ ہم لوگ بے قدر ہو جائیں گے تو پھر ہمیں کوئی کامیابی نہیں، اور اگر چیز چھن جائے تو پھر دوبارہ آتی نہیں۔ رزق کے معاملے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہے جس نے یہ پانی اتارا، پھر زمین میں ٹھہرایا، اللہ لے جانے پر قادر ہے، وہ لے جائے، زمین کا پانی خشک کر دے، چاہے تو اس کو ختم کر دے، اللہ تعالی قادر ہے، قدرت والا، وہ اتارتا ہے تو وہ لے بھی جا سکتا ہے۔ یہ کنوؤں میں جو پانی آتا ہے، لوگ کہیں گے جی ہم کنویں کھود لیں گے، تو کنوؤں میں پانی کہاں؟ وہ زمین جو پانی چوستی ہے بارش کا، وہی کنوؤں میں جاتا ہے نا۔ تو آ کہاں سے رہا ہے؟ آسمانوں سے۔ زمین میں اللہ نے اس کے خزانے بنا دیے، تو اس پانی کی قدر کرنی، بچوں کو چھوٹی عمر میں سکھاؤ کہ پانی ضائع نہ کرے، چھوٹی عمر سے عادت پڑ جائے گی تو وہ پختہ رہے گی۔ اور آج جو لوگ بے قدری کر رہے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ بے قدری بہت بری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، تو اس سے ہم تمہارے لیے باغ پیدا کرتے ہیں، کھجوروں اور انگوروں کے۔ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، تمہارے لیے ان میں بہت سے میوے ہیں اور ان میں سے کھاتے ہو۔ یہ پانی آیا زمین میں، اس زمین میں جو پانی آیا اس سے اللہ تعالی نے تمہارے لیے کتنے میوے بنائے، باغ بنائے۔ یہ سبزہ دیکھ کر خوش ہوتے ہو، یہ کھجوریں کھاتے ہو، انگور کھاتے ہو، طرح طرح کے پھل، جی یہ آم ہے، یہ سیب ہے۔ لفظ امب تھا، الف نون بے، کیا تھا لفظ؟ امب۔ لوگوں نے بولنے میں آم کہا تو وہ آم ہو گیا۔ یہ آم کھاتے ہو، انگور کھاتے ہو، انار کھاتے ہو، امرود کھاتے ہو، چیکو کھاتے ہو، شریفہ کھاتے ہو، لوکاٹ کھاتے ہو، خوبانی کھاتے ہو، آلو بخارے کھاتے ہو، تربوز کھاتے ہو، خربوزہ کھاتے ہو۔ یہ اتنے پھل، کیلا ہے، میں نام لیتا رہوں تو نام ہی نہ یاد آئیں، 50 سے زیادہ پھل پاکستان میں ہوتے ہیں۔ تو یہ اتنی نعمتیں کھاتے ہو، کہاں سے آئی ہیں؟ کس نے ذائقے بنائے ہیں؟ شکلیں کس نے بنائی ہیں؟
زمین کے 10 گز کے ٹکڑے میں تم نے 5-6 درخت اگا دیے، ہر درخت کے پتے الگ ہیں، لکڑی الگ ہے، ان میں جو لگنے والا پھول ہے وہ الگ ہے، پھل الگ ہے، ذائقہ الگ ہے، مٹی تو ایک ہے، پانی تو ایک ہے، یہ کون بنا رہا ہے؟ پھر اس رب کو نہیں پہچانتے ہو؟ پانی کی بوند سے بنے ہوئے انسان، یہ پانی تیرا زمین میں جتنا اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، اس سے کیا کچھ بن رہا ہے غور کیوں نہیں کرتا؟ اسی مٹی میں تو نے جانا ہے، اسی مٹی سے تجھے نعمتیں ملتی ہیں، کرتا کس بات پہ ہے؟ کون دے رہا ہے تجھے؟ یہ جتنے پھل کھا رہے ہو، ہر پھل میں تاثیر ہے، ہر پھل میں اونچی موسم دیکھ لو، گرمی ہے تو تربوز آ گیا، ٹھنڈ ملے آپ کو۔ یہ خربوزہ اور تربوز، آپ کا ذہن بہت الجھا ہو نا، پریشان ہو، جس کو کہتے ہیں جی بہت ڈپریشن ہے، بہت پریشان ہے، یہ کھا لو، وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ جسم کو سکون دیتا۔ یہ کس نے رکھی ہے تاثیر؟ اب چونکہ ٹھنڈی چیزیں زیادہ کھائیں گے تو گرمی کہیں جسم میں کم نہ ہو جائے، آم رکھ دیے وہ گرم۔ سردیوں میں آپ گرم چیزیں بہت کھاتے ہیں، اس میں مالٹے بنا دیے، موسمی بنا دی تاکہ یہ وہ لیں تو برابر ہو جائے۔ یہ موسموں کے تغیرات، پاکستان والوں کتنی بہترین زمین میں ہو، بعض ملکوں میں 10-10 مہینے برف رہتی ہے، دھوپ برائے نام نکلتی ہے، تمہیں ہر موسم ملتا ہے، نعمتیں ملتی ہیں، پھر بھی رب کا شکر نہیں کرتے، پہچانتے نہیں ہو یہ کون ہے جس نے اس پانی سے تمہارے لیے کیا کیا بنایا۔ آسمان کے پانی کے سبب سے باغات ہیں، نخیل، کھجور کے درخت کو بھی کہتے ہیں، المفردات میں ہے کہ نخل مشہور درخت ہے، یہ لفظ واحد اور جمع دونوں کے لیے آتا ہے، کھجور کے درخت کے لیے۔ آناب، عنب کھجور کو کہتے ہیں، انگور کے درخت کو عنب کہتے ہیں، انگور کے میوے کا واحد عنبتن کہا جاتا ہے۔ یہ طائف والے مدینہ منورہ میں چونکہ زراعت بہت زیادہ نہیں ہوتی، وہاں 3-4 پھل جو خاص ہوتے ہیں، ایک تو مدینہ میں انگور ہوتا ہے، ایک مدینہ میں تربوز ہوتا ہے، ایک مدینہ میں کھجور ہوتی ہے، یہ وہاں کے خاص پھل، اور جیسے وہاں ہوتے ہیں کہیں اور ہوتے، زمین کی وہاں تاثیر ہے۔ لیکن دنیا میں آپ دیکھیں، طائف میں انار ہوتا ہے، مکہ مکرمہ سے کچھ فاصلے پر اونچی جگہ پہاڑی مقام ہے طائف، وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ اوپر سے ہرا اندر سے سرخ، بڑا میٹھا۔ یہ اہل عرب ان پھلوں کو جانتے تھے، ان سے کہا یہ زمین سے تمہارے لیے باغات، سبزہ اور میوے ہیں جنہیں تم کھاتے ہو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں انگور اور انار کے سوا باقی سب کو فاکہہ کہا جاتا ہے، یہ چونکہ 2 بڑے پھل ہیں اس لیے ان کی عظمت کے پیش نظر ان کے لیے الگ کہا جاتا ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر کسی نے قسم اٹھا لی کہ وہ فاکہہ نہ کھائے گا، میوے کے لیے کہتے ہیں کہ وہ میوہ نہ کھائے گا، قسم اٹھا لی، ہوتے ہیں نا سر پھرے، ایسی قسم اٹھا لی میں میوہ نہیں کھاؤں گا، تو وہ اگر انگور کھا لے گا یا کھجور کھا لے گا یا انار کھا لے گا تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ ان تینوں کا بیان الگ آیا ہے اور باقی میووں کا بیان الگ، تو یہ 3 ان میں خاص ہیں۔ یہ بھی ایک مسئلہ کہ عرفاً لغتاً تو ان کو کہتے ہیں سب میووں میں شامل ہے، لیکن ان کے اندر ایک خوبی ہے تو اس لیے ان کا ذکر الگ ہوا ہے۔ یہ جو تم غذا کے طور پہ کھاتے ہو، جوس بنا کے کھاتے ہو، مارملیٹ بنا کے کھاتے ہو، چٹنیاں بناتے ہو، مربے بناتے ہو، طرح طرح کے ذائقے بناتے ہو، یہ بتاؤ یہ دیے کس نے ہیں؟ اسی زمین سے، اسی پانی سے اللہ نے بنائے ہیں۔ تو پانی اتار کر رب نے تمہیں کیا کیا دیا ہے، اور اس زمین پر اکڑنے والوں اس زمین سے تمہیں کیا کیا مل رہا ہے۔
اس پانی اور مٹی کو کم جاننے والوں اسی سے ہی چل رہے ہو۔ اب میں یہاں ایک بات کرنے لگا ہوں، کڑوی کرنی نہیں چاہیے لیکن کرنی ہے۔ ہم جو کچھ کھاتے ہیں کچھ ہضم ہو جاتا ہے اور باقی نکلتا ہے، جو نکلتا ہے اس کا نام نہیں لے رہا، وہ کہاں جاتا ہے جو نکلتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں، زمین میں کہاں جاتا ہے؟ وہی دوبارہ کھاد بن رہا ہے یا نہیں بن رہا؟ پوچھ رہا ہوں، آواز نہیں آئی؟ جو کچھ ہم سے نکل رہا ہے وہ دوبارہ مٹی میں جا رہا ہے، وہی دوبارہ کھاد یوریا بن رہا ہے یا نہیں بن رہا؟ اسی سے آگے پھر دوبارہ پیدا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اکڑتے کس بات پہ ہو؟ یہ جو سائیکل ہے، قدرتی سائیکل جو چل رہا ہے، کبھی سوچا ہے؟ بہت فن کام بنتے ہیں ہمیں سوچنا ہوگا۔ میں نے صرف اشارہ کیا ہے آپ کو کہ غور کریں۔ وہ آپ کے پاس جو آتا ہے وہ صاف ہو کے آتا ہے، پاک ہو کے آتا ہے، مگر چل تو وہی سائیکل رہا ہے نا، سائیکل چل رہا ہے۔ یہ رحمت کا پانی اللہ نے اتارا ہے، جس سے آپ کو میوے بھی مل رہے ہیں، زندگی بھی مل رہی ہے، کیا کچھ مل رہا ہے۔ سیف الملوک میں بھی ہے نا، مالی دا کم پانی دینا۔ وہ پانی جو دے رہا ہے، مالی گوڈی کرتا ہے، پانی دے رہا ہے، لیکن کیا اگانا مالی کا کام ہے؟ اونچی یہ جو پھل لگانے والا ہے وہ کون ہے؟ اللہ۔ تو ہم ظاہر پر بھی نظر نہیں کر رہے، باطن پر بھی نہیں کر رہے، اللہ کو نہیں پہچان رہے، تو کیا عقل والے ہیں؟ سمجھدار ہیں؟ تو نعمتوں کی قدر کریں۔ جس طرح سوکھی زمین پر پانی پڑتا ہے رحمت کا، وہ ہری بھری ہو جاتی ہے، وہ اللہ والے کہتے ہیں اسی طرح تمہارے اندر بھی رحمت کا پانی پڑ جائے تو دل کی کھیتی بھی ہری بھری ہو جائے۔ یہ آپ کی روح میں بھی، آپ کے دل میں بھی اسی طرح تر و تازگی آتی ہے۔ وہاں کون سا پانی چاہیے؟ ذکر الہی کا پانی چاہیے، عشق رسول کا پانی چاہیے، تو وہاں بھی کھیتی ہری بھری ہو جائے گی، وہاں بھی بہار ہی بہار ہوگی۔